السلام علیکم ناظرین، حضرت شامون علیہ السلام بہت شجاع، دلیر اور حق پرست تھے۔ سر کے بال کثیر ہونے کے باعث اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ ایک کافر بادشاہ فوت نامی نے دریائے روم کے کنارے ایک عالی شان مکان تیار کروایا تھا۔ اس شہر کا نام آموزیہ تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 کا لشکر تھا۔ شامون اکیلے ان کے ساتھ جنگ کرتے اور ان کا لشکر مار آتے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر آ کر مصروف عبادت ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ان کافروں پر آپ کو غالب رکھتا۔ آپ خلائق کی ضیافت بھی کرتے تھے۔ شامون علیہ السلام کی بیوی بے حد پارسا خاتون تھی۔ کافر بادشاہ نے مال و جواہر کا لالچ دے کر ورغلانے کی کوشش کی۔ شامون علیہ السلام کی بیوی نے رسی چھپا کر رکھ دی۔ جب رات کو شامون علیہ السلام سوئے تو ان کو باندھ دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو رسی توڑ ڈالی اور بیوی سے پوچھا، کس نے مجھے باندھا تھا؟ بولی کہ میں نے۔ شامون علیہ السلام نے کہا، تو نے مجھے کیوں باندھا تھا؟ بولی، میں تمہاری طاقت اور زور آزمانا چاہتی تھی۔ شامون علیہ السلام نے کہا، خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن ہم سے زیادہ زور میں نہیں ہو سکتا۔ تب رسی کھول دی۔ اس واقعہ کے تقریباً 4 ماہ بعد شامون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کے لیے گئے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ پھر کافر بادشاہ آموزیہ نے لوہے کی زنجیر سے بندھوایا، لیکن حضرت شامون علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے زیادہ کوئی شے مضبوط نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شامون علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر خدمت کیا جائے۔ بی بی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو؟ شامون علیہ السلام نے بتایا کہ تم مجھے ایک چیز سے باندھ کر رکھ سکتی ہو، اس کو میں توڑ نہ سکوں گا، میرے سر یا جسم کے بالوں سے باندھ دو۔ بی بی نے ایسا ہی کیا۔ نیند سے اٹھ کر بی بی سے پوچھا، کیوں، مجھے کس نے باندھا ہے؟ بولی، میں نے باندھا ہے، میں تمہاری قوت آزماتی ہوں۔ حضرت شامون علیہ السلام نے فرمایا، بفضل اللہ مجھے کوئی باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ بی بی کو کہا کہ میرا بند کھولو۔ وہ بولی، کئی مرتبہ میں نے باندھا تھا، آپ نے اپنی قوت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں بلاتے ہو؟ حضرت شامون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا تو تمام بدن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عورت نے سمجھا کہ بند کھولنے کی اس میں طاقت نہیں تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ملعون نے لشکر بھیج کر شامون علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور آنکھ اور زبان نکال کر بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ سب نے غلط سمجھا کہ اب شامون علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، صرف ایک دھڑ رہ گیا ہے۔ کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانہ سے ان کو دریا میں گرا دیا۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام نے شامون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ جو اعضاء دھڑ سے جدا ہوئے تھے قدرت الہیہ سے اپنے اپنے مقامات پر لگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شامون علیہ السلام، تجھ کو خدا نے بے پناہ طاقت دی ہے۔ شامون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے حصار اور مکان اور شہر کی تمام زمین کھود کر مائع کفار دریا میں ڈال دیے، یہاں تک کہ شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اپنے گھر جا کر بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شامون علیہ السلام، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس نے حالت نادانی میں آپ کے خلاف کام کیا تھا، اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی عمر تقریباً 1000 برس تھی۔ دن کو روزہ رکھتے، شب عبادت میں گزارتے اور کافروں سے جہاد کرتے رہے۔